زندگی تلخ و شیریں کا امتزاج ہے۔ انسان دنیا کی چمک دمک، کشش دل ربائی، خوش نمائی، رعنائی زیبائی میں کھو کر بد مست ہو کر پھبر جاتا ہے، من مانیوں پر اتر آتا ہے، اپنی خواہشات کو لذتوں کی شرینی سے سیراب کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ وہ اس حقیقت کو تاکہ نسیاں میں رکھ دیتا ہے کہ دنیا امتحان کا، عمل کی جولان کا اور مکافات عمل کا نام ہے۔ جیسا بویا ویسا کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ زندگی کے اداس لمحوں میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ دنیا کے عشرت قدوں، دولت قدوں، ہنسیوں سے سجی پر رونق محفلوں سے دور کسی پہاڑ کی چوٹی پر لکڑی سے بنا چراغ کی مدم سی روشنی ہو اور چھوٹا سا گھر ہو، چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے، کھڑکی سے برستی بارش دیکھنا، بوڑھے دراز کامت سرسبز درخت، قدیم حویلیاں، ویران جزیرے، تنگ و تاریک وادیاں، پر اشوب و پر خطر گھاٹیاں، جان لیوا دلدلیں، خزاں کے موسم میں کسی انجان پگڈنڈی پر بکھرے زرد پتے، افق پر زرد روشنی بکھیرتا سورج، ڈلتی ویران شام، دہشت ناک اور گٹا گٹوٹ اندھیرے، ہو کا عالم، قیامت خیز خاموشی و سناٹا، بنجر و ویران دل کی زندگی، خشک اور پتھرائی آنکھیں، بیتے لمحات اور واقعات کا ہجوم، اذیت ناک یادیں، خیالات کا تانتا بدا ہوا، اداس زندگی، تنہائی آبلا پاہو، کیا کوئی راہ فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے، کوئی جائے امن و سکون ہے۔ سرگوشی ہوتی ہے جب انسان تنہائی میں آئے، تصورات کی دنیا سجائے، خیالات کے جوت جگائے، دکھوں اور غموں کے گیت گائے، دھواں اڑائے، مرغولے بنائے، نو نوش کے جام لنڈائے، تو یہ حالت دل کی اداسیوں، بدحواسیوں، پریشانیوں، پشیمانیوں، ویرانیوں، تاریکیوں اور مایوسیوں کا پتہ دیتی ہیں۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا وزن ضمیر اور دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے، اس لیے دل کو کہیں سکون اور روح کو چین نہیں ملتا، نہ رشتوں میں اور نہ ہی زندگی میں۔ اندر کی دنیا تاریک اور بے آباد ہو جائے تو بحر بھی ویرانی ڈیرے ڈال لیتی ہے اور تاریکیوں کے بادل گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گناہوں کے بحرے ظلمات میں ڈوبے ہوئے، غلطیوں کی تاریک راہوں میں ڈوبے ہوئے، خطاؤں کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے، دنیا کی دل فریب اور رنگین وادیوں میں الجھے ہوئے، ظلم و عصیاں کی پرخطر کانٹیوں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، بے لذت گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے صدائے الہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلا شبہ اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو دو پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو دہائیاں گزرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان میں احساس کی شمع روشن ہوتی ہے تو ذہن بدل جاتا ہے، پھر سوچیں بدل جاتی ہیں، اطوار بدل جاتے ہیں، پسند و ناپسند کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ گویا دلی اور ذہنی انقلاب انسان کی ساری زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے اوپر ہزار خول چڑھائے، پردے پہ پردہ ڈالتا چلا جائے، لیکن وہ انسان جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کا خمیر نیکی اور خیر سے اٹھایا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خول توڑ کر سامنے آ جاتا ہے۔ اسے اہنی پردوں میں بھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ وقت کڑی آزمائش کا ہوتا ہے جب انسان کے سینے میں مقید اشرف المخلوقات آزاد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی بھیانک کشمکش ہوتی ہے جس سے بعض انسان گھبرا جاتے ہیں، خودکشی پر تل جاتے ہیں، حالانکہ یہ وقت بہت ہی مقدس ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ان پر انقلاب برپا ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں انسان اپنے آپ کو اجنبی لگنے لگتا ہے۔ بعض انسانوں کو جنہیں حالات کا ایک جھٹکا، حادثہ یا کوئی صدمہ پلک جھپکتے سیاہ سے سفید کر دیتا ہے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر شر کی جو قوتیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں وہ اچانک ختم ہو جاتی ہیں، خیر کی قوتیں ابھرنے لگتی ہیں، شر اور خیر کے درمیان کا فاصلہ خلا بن جاتا ہے، انسان دیوانگی فرزانگی کے درمیان معلق ہو جاتا ہے۔ وہ لمحے بڑے مقدس ہوتے ہیں جب انسان اپنے ضمیر کی آواز پہ کان دھرتا ہے
ہے۔ جب وہ لمحے بڑے مقدس ہوتے ہیں جب انسان اپنے گناہوں کی گٹری کھول کر سامنے رکھتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ یہ گناہ میرے ہیں۔ عظمت اپنے ضمیر کی آوازیں سننے اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے میں ہے۔ جب یہ عظمت وہ پھول ہے جو کانٹوں میں چھپا ہوتا ہے اور ہر کانٹے کی چبھن زہرناک اور درد سے بری ہوتی ہے۔ عظمت کا پھول اسی نے حاصل کیا جس نے کانٹوں کو اپنا خون دیا اور ان کے زہر کو اپنے آپ نے جذب کر کے گناہوں اور جرائم کی دلدل سے نکل کے راہ راست پہ چل پڑا۔ بعض ناعاقبت اندیش انسان اپنے ضمیر کو جھٹلا کر فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور عارضی سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن وہ اصلی راحت، ابدی چین اور روحانی سکون سے بہت دور ہو جاتے ہیں، جس سے در حقیقت اسے حقیقی اور روحانی سکون ملنا ہوتا ہے۔ کچھ حادثات واقعات بڑے منفرد ہوتے ہیں، پیش آ جائیں تو چند لمحوں میں ہی حقیقت دنیا سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور حقائق زمانہ پہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کچھ روگ بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ ٹھوکریں بڑی کارآمد ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کر دیتی ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کا ارتکاز جا بجا چہروں کی ہجوم سے نکال کر قطب نما کی طرح ایک ذات پہ مرکوز کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر حادثہ، ہر روگ اور ہر خلش اور ہر بے بسی اور ہر بے اعتنائی اور ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا اور کن فیکون سے جا ملوایا۔ جو کھویا وہ میری نادانی تھی، جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ نفس انسان کو خطاب ہوتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مزید خطاب ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے عذاب دنیا ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ کر آئیں۔ حقیقت کا ادراک کرنے اور رجوع الی الحق کے لیے سرگوشی ہوتی ہے۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہ گیا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہو گیا۔ نفس انسان کو خطاب ہوتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو نعمتوں اور تکلیفوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مزید خطاب ہوتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یقیناً ہم ان کو قیامت کے بڑے بڑے عذاب سے پہلے عذاب دنیا ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ حقیقت کا ادراک کرنے اور رجوع الی الحق کے لیے سرگوشی ہوتی ہے۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہ گیا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہو گیا، جو جھک گیا وہی سب کچھ پا گیا۔ جسے تقدیر کامل پہ یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے کبھی گھبراتا نہیں۔ نفس انسان کو خطاب ہوتا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو اس نے بدلے میں تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور جو مصیبت تم پہ واقع ہوئی اس پہ غم زدہ نہ ہوں۔ وہ جن کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، جن کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں، جن کی نگاہ دل فریب ہوتی ہے اور جن کی ادا دل نواز ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دنیا کو کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ وہ کانٹوں کو چنتے ہیں، پھولوں کو کھلاتے ہیں، کائنات کو حسین رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ سینہ کوبی کرتے ہیں، اور گالوں پہ تھپڑ مارتے ہوئے مایوسی، ناکامیوں، پریشانیوں، آزمائشوں اور مصیبتوں پہ نوحہ کنا ہوتے ہیں۔ چہرے پہ جو سجائے رکھتے ہیں ہنسی کی کرن، جانے روح میں کتنے شگاف رکھتے ہیں۔ آزمائشوں کے گٹا گٹو اندھیروں میں امیدوں کی شمع روشن کیے ہوئے، مشکلات کے بنور میں پھنسی کشتی کے باوجود پر یقین، مصیب و علام کی پرخطر گانٹیوں میں توکل کا چراغ جلائے ہوئے، دنیا کی قہر آلود نظروں، بے رخیوں، بے اعتنائیوں، نفرتوں، قدورتوں کے باوجود محبت و محبت اور الفت کا دامن تھامے ہوئے، بیماریوں میں مبتلا، قلت رزق کا شکار لیکن رحمت و برکت اور وسط و فراغی سے پر امید انسان کو خطاب ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ ہر چند راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے، ہر چند راہ میں تھے کانٹے بچھے ہوئے، جن کو
تیری طلب تھی گزرتا چلا گیا۔ وعدہ خدائی پر یقین کیجئے، مان لیجئے، وہ خود وفائے عہد کا یقین دلاتا ہے کہ مشکلات و مصائب ضرور ہیں مگر صدا نہیں۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی و مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ مزید خطاب ہوتا ہے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اچانک سرگوشی ہوتی ہے، مشکلوں سے نکالنے والا مشکلات دینے والوں سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ نفس انسان کو خطاب ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا رکاوٹیں اور آزمائشیں تو سردیوں گرمی کی طرح ہوتی ہیں، جب بندہ جان لے یہ سب لازمی آئیں گے تو وہ ان کے آنے پہ نہ تو غصہ کرتا ہے اور نہ ہی مایوسی و غمگین ہوتا ہے۔ زندگی کی ہداس اور کٹھن راہوں پر مشکلات و مصائب اور رنج و الم کی گھانٹیاں عبور کرتے ہوئے پرعشور سفر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ برداشت کرنے سے صبر آتا ہے، صبر آ جائے تو استقامت نصیب ہوتی ہے، پھر نیا عزمت و ہمت اور ولولہ حوصلہ عنایت ہوتا ہے تو نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ اس راہ وفا میں تکلیف، بیماری، نقصان، رنج و الم کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس طرح کی آزمائشیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں، نظر میں دنیا، دولت اور مٹی ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام تسلیم و رضا جہاں فضان و عطا اور ودیعت و عنایت ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو شخص بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچائے گا، اور جو بے نیازی استغنا اختیار کرے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا۔ محبت و فقر الہی اور دنیا سے غنا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی دولت و عطا کوئی نہیں۔ سرگوشی ہوتی ہے، کوئی عشق مجازی پہ رک جاتا ہے تو کوئی محبت حقیقی پا کر سرفراز اور سرخرو ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی محبت تو پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، دیدہ زیب پرکشش لیکن دیر پا نہیں ہوتی، مگر اللہ کریم کی محبت حیات جدواں کے لیے آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ بسا اوقات یہ مٹی کا پتلا نفس کی سرکشیوں، جذبات کی جولانیوں اور خواہشات کی طغیانیوں سے ٹکرا کر حقیقتوں سے آشنا ہوتا ہے، پھر واپسی کے سفر پر پہاڑوں جیسے گناہوں کو لیے گناہوں سے لتھڑا اور آلودہ فرسودہ اعمال کے سجلات و دفاتر اٹھائے، یأس و نا امیدی کی تاریکی میں ڈوبا، حیران و سرگرداں اور ویران و ناداں آبلا پا انسان پشیمان و پشیماں ہو کر، تھک ہار کر، نڈھال ہو کر، بے بس لاچار ہو کر، اپنے من میں ڈوب کر، اپنے وجود کو کھو کر، دوزانو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، دامن پھیلا کر، سر جھکا کر، آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر رو پڑتا ہے۔ یہ رونا ہی احساس ندامت ہے، توبہ ہے، بحالی تعلقات ہے، ریاضت ہے، عبادت ہے، چاہت ہے، محبت ہے، مان ہے، یقین ہے اور ایقان ہے۔ خداوند قدوس حلیم و محمل ہے، وہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، رحیم و کریم بھی ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ نفس کو خطاب ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مقام ادب ہے لیکن یاد ماضی میں الجھے دل و دماغ میں خیال کا ایک کوندہ سا لپکتا ہے کہ کیا اتنے بڑے گناہوں کی معافی اور گنہگار کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو سرگوشی ہوتی ہے، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیں، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ بس ایک کام ضرور کرو، ایک بات مان لو، اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اس کے فیصلوں سے متفق ہو جاؤ، اس کے حکامات اور حکمتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا، اور اس کا دامن خالی ہی رہا۔ اسے پا لینے کا شوق تو سبھی کو ہے، واقعی ہی ہر مسلمان کو ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کی راہ میں اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے، اپنی ذات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی من مانیوں کی، اپنی چاہتوں کی نفی کرنا پڑتی ہے، تب جستجو سر اٹھاتی ہے۔ جستجو
جستجو طلب کے دہانے پہ لے جاتی ہے، طلب سے طلب پیدا ہوتی ہے، پھر مقام عبودیت آتا ہے جہاں پہ دل کی زندگی کروٹ لیتی ہے تو انسان سبقت اللہ کے رنگ میں رنگنے کے ساتھ ہی ذہن و دماغ کی تنابیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، وجدان و ادراک کے دریچے واہ ہوتے ہیں، اسرار و رموز کے عقدے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، خواہشات کی شدت و حدت کم ہوتی ہے، دل سیاہیوں و سکھنیوں سے صاف و شفاف اور روشن ہو جاتا ہے، ضمیر سے منو بوجھ اتر کر پھولوں کی طرح اجلا اور ہلکا ہو جاتا ہے، تب بجھا سا چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، چہرے پہ رونق اور مسکان آ جاتی ہے، نیکی و بندگی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے، گناہ پہاڑ نظر آتے ہیں، اگر راہ سلوک کے مسافر کا قدم راہ راست سے پھسلے بھی تو وہ پلٹنے کے لیے مجبور ہو جائے، ماہی بے آب اور مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، یہاں پہ آگے رحمت الہی کی برخا برستی ہے، اٹھے ہاتھ پھیلا دامن خالی نہیں رہتا، فضل و کرم اور جود و سخا کا فیضان جاری ہوتا ہے، غیب سے عطا و عنایت ہوتی ہے، یہ تو محض مرض کی تشخیص اور دوا کی تجویز ہے، یہ منزل نہیں نشان منزل ہے، تاریکیوں اور اندھیروں سے روشنی کی طرف سفر کے لیے شروعات ہے، راہ سلوک پہ گامزن ہونے کے لیے رخت سفر ہے، گوہر مقصود پانے کے لیے پہلے زینے پہ قدم رکھا ہے، ہدایت و رہنمائی کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دیا جائے تو راہ وفا کا مسافر اور سالک ہونے کا مسردہ جانے فضا مل سکتا ہے، سرگوشی ہوتی ہے، جب من مانج دیا جائے تو باطن روشن ہو جاتا ہے، جب اندر کی دنیا روشن اور آباد ہو جائے تو باہر کی دنیا بھی آباد و شاد اور منور و معطر ہو جاتی ہے، چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، چلتا رہے جو آبلا پائی کے باوجود، منزل کا مستحق وہی صحرا نورد ہے۔